بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سٹوری پوائنٹ پہ خوش آمدید۔ زندگی اتنی کٹھن بھی ہوتی ہے۔ کبھی کبھی سوچتی ہوں میں پیدا ہی کیوں ہوئی، کیوں میری ماں مجھے پیدا کر کے چل بسی۔ جب میں 7 سال کی تھی تو میرے سگے چچا نے مجھے اپنی ہوس کا نشانہ بنایا۔ جب میں 12 سال کی ہوئی تو ان کے بیٹے نے مجھے رات بھر کسی وحشی درندے کی طرح نوچ کھایا، اور جب میں 16 سال کی ہوئی تو میرے سگے باپ نے مجھے جسم فروشی کرنے پر مجبور کر دیا۔ میرا اپنا باپ ہی میرے جسم کی کمائی کھاتا رہا۔ میرے جسم پر پڑنے والے زخم کے نشانات کی مد میں حاصل ہونے والی رقم سے میرا باپ اپنی شراب خریدتا اور مختلف خواتین کو اپنی پیاس بجھانے کی خاطر ہر روز گھر پر لے کر آتا تھا۔ فیس بک پر میرے کمنٹس دیکھ کر اس نے مجھے فرینڈ ریکویسٹ بھیجی تھی، جو کچھ دن تک انتظار والی فہرست میں موجود رہے۔ اس کے بعد اس نے مجھے ان باکس میں میسج ریکویسٹ بھیجی۔ مختصر بات ہونے کے بعد اس نے مجھ سے میرا واٹس ایپ نمبر مانگ لیا۔ شدید ڈپریشن کا شکار تھی اور کاؤنسلنگ چاہتی تھی۔ نمبر لینے کے بعد اسی رات تفصیل پوچھنے پر اس نے سب کچھ بتانا شروع کیا۔ 3 گھنٹے تک مسلسل کال چلتی رہی۔ اس کی کپکپاتی آواز سے بالکل واضح ہو رہا تھا کہ وہ یہ سب کچھ بتاتے ہوئے کس تکلیف سے گزر رہی تھی، اور اس کے آنسو۔ اسی دوران اس نے مجھ سے کہا، سوری وسیم صاحب، میں نے وقت کا خیال بھی نہیں کیا اور آپ کی فیس بھی نہیں پوچھی۔ میں نے اس سے کہا کہ میں کسی مجبور اور ضرورت مند سے کوئی بھی چارجز نہیں لیتا۔ مجھے آپ بس یہ بتائیں کہ آپ کیسا محسوس کر رہی ہیں۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے سر کہ جیسے کسی نے میرے اندر سے بہت سارا درد نچوڑ لیا ہو۔ 3-4 دن تک مسلسل بات ہوتی رہی۔ آگے کی کہانی کچھ یوں تھی۔ جب اس کا اپنا باپ اس سے جسم فروشی کا دھندا کروا رہا تھا، اس دوران اس کی ملاقات ایک شخص سے ہوئی۔ اس شخص نے اپنی باتوں سے اس کا دل جیت لیا اور پھر اسے شادی کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ ماہم اس بات پر حیران تھی کہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی یہ شخص مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ ماہم کی نظروں میں فاروق کوئی انسان نہیں بلکہ فرشتہ تھا۔ وہ اس فرشتے کے ساتھ اپنی ساری زندگی عزت کی چادر اور محبت کے دامن میں گزارنے کے خواب دیکھنے لگی۔ ماہم کے باپ نے شادی کے لیے 5 لاکھ روپے کی رقم ادا کرنے کو کہا، جو کہ فاروق ادا نہیں کر سکتا تھا۔ ماہم نے بغاوت کرتے ہوئے گھر سے بھاگ کر فاروق کے ساتھ شادی کر لی۔ شروع کے 6 ماہ کا عرصہ بہت ہی خیر خیریت سے گزر گیا۔ اس کے بعد فاروق نے اپنی اوقات دکھانی شروع کر دی۔ ماہم کو جسم فروشی کرنے پر مجبور کرنے لگا۔ روز کا تشدد، روز کا جھگڑا معمول بن گیا۔ ماہم ایک بار پھر اس جسم فروشی کے دھندے میں واپس لوٹ گئی جہاں سے وہ نکل کر آئی تھی، لیکن اس بار معاملہ کچھ مختلف تھا، کیونکہ اس بار اسے یہاں لانے والا کوئی فرشتہ تھا۔ ماہم نے کبھی فرشتے نہیں دیکھے تھے۔ وہ فاروق کو ہی فرشتہ سمجھتی تھی۔ جس گھر میں وہ کسی کی بیوی بن کر رہتی تھی، جس بستر پر وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہوتی تھی، اسی بستر پر وہ اب مختلف اوقات میں مختلف مردوں کے ساتھ ہوتی تھی۔ 2 بچے بھی پیدا ہو گئے۔ اب وہ 2 بچوں کی ماں ہونے کے ساتھ ساتھ کسی کی بیوی بھی تھی۔ لیکن اب بھی جسم فروشی کے بازار کا راستہ ہی اس کا راستہ تھا۔ ماہم کا شوہر ماہم کو کسٹمر کے ساتھ بستر کے لمحات میں چھپ کر دیکھا کرتا تھا۔ اس طرح سے فاروق کو لذت ملتی تھی۔ اسی طرح فاروق نے ماہم کو اپنی بہت ساری مجبوریاں بتانے کے ساتھ ساتھ بچوں کے مستقبل کا بھی لالچ دیا اور 2 مہینے کے کانٹریکٹ پر دبئی بھیجنے کے لیے راضی کر لیا۔ ماہم اپنے بچوں کو چھوڑ کر روتی ہوئی 2 ماہ کے لیے دبئی چلی گئی۔ اس دوران بھی میری ماہم سے بات ہوتی رہی اور وہ
اپنے مسائل بیان کرتی رہی۔ نہ دن کو سکون تھا اور نہ ہی رات کو قرار تھا۔ ایک دن مجھے یاد ہے وہ شدید بیمار تھی، لیکن اس کے باوجود بھی ہر 5 منٹ بعد یا 1 گھنٹے بعد کوئی کسٹمر آ جاتا اور وہ کال کاٹ کر چلی جاتی تھی۔ میں نے آرام کرنے کا مشورہ دیا تو کہنے لگی، اب آرام تو قبر میں اترنے کے بعد ہی مل سکتا ہے، بلکہ تب بھی مشکل ہے کیونکہ میرے گناہوں کی ایک طویل فہرست ہے۔ کچھ دن ہماری بات نہیں ہوئی، پھر ایک دن میسج آیا، وسیم صاحب کیا ہماری بات ہو سکتی ہے؟ میں نے مصروفیت کی وجہ سے اس سے معذرت کرنا چاہا، لیکن جب اس نے خدا کا واسطہ دیا تو میں سمجھ گیا ضرور کوئی پریشانی ہے۔ میں نے خود ہی اسے کال کر لی۔ وہ روتے ہوئے بتانے لگی کہ میں یہاں جس کے قرضے اتارنے کے لیے آئی ہوں، وہاں میرے بستر پر دوسری خواتین کو لا کر عیاشی کر رہا ہے، جو مرضی کرتا، لیکن کم سے کم مجھے ویڈیو اور تصویریں تو نہ بھیجتا۔ میرے 2 چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں۔ وہاں 2 گھنٹے تک مسلسل بات ہوتی رہی اور پھر وہ کچھ ہی دیر بعد ریلیکس ہو گئی، کیونکہ بات تو ساری سننے کی تھی اور تسلی دینے کی ہوتی ہے۔ سننے والے کان اور تسلی دینے والا لہجہ بہت بڑی شفا ہے۔ پھر وہ 2 ماہ بعد واپس اسلام آباد آ گئی۔ پھر ہماری کچھ عرصہ بات نہیں ہوئی۔ میں کچھ دن بعد لاہور اور پھر اسلام آباد کے ٹور پر روانہ ہوا۔ میرا اسٹیٹس دیکھ کر ماہم نے ملنے کا کہا۔ پھر اگلے دن ہماری ملاقات ہوئی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کی زندگی پر ایک مکمل کتاب لکھی جائے تاکہ اس کی ساری زندگی کا درد ایک کتاب میں سما جائے، جو کہ میری نظر میں ممکن نہیں تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ دریا کو تو بند کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک انسان اور خاص طور پر ایک طوائف کے درد کو ایک کتاب میں بند نہیں کیا جا سکتا۔ کیفے پر چائے پیتے وقت کہنے لگی، وسیم صاحب یہاں بہت سے لوگ مجھے جانتے ہیں، آپ کو ڈر نہیں لگتا ملاقات کرتے وقت آپ کی عزت اور مرتبہ خراب ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا، میں نے کبھی لوگوں کی فکر نہیں کی اور میں ایک انسان ہوں، اس وقت ایک انسان کے ساتھ ہی بیٹھا ہوں، لوگ کیا سوچتے ہیں مجھے اس بات سے فرق نہیں پڑتا۔ میں نے جواب دیا، میں ایک انسان نہیں بلکہ طوائف ہوں۔ وسیم صاحب، میں نے کہا، آپ انسان ہیں اور ایک عورت ہیں، میں ہر عورت کی عزت کرتا ہوں، تو آپ ایک طوائف کو ایک عورت جیسی عزت دیتے ہیں، کیوں؟ ماہم، میں آپ کی اتنی ہی عزت کرتا ہوں جتنی میں اپنے گھر کی خواتین کی عزت کرتا ہوں۔ کہنے لگی، توبہ توبہ استغفار، وسیم صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ خدا را اپنے گھر کی خواتین کو میرے ساتھ مت ملائیں۔ میں نے پھر سے کہا کہ آپ میرے لیے اتنی ہی قابل احترام اور عزت دار ہیں۔ یہ جملہ سن کر وہ بہت روئی تھی اور جب میں نے رونے کی وجہ پوچھی تو کہنے لگی، ہمیں بس گالیاں سننے کی عادت ہوتی ہے، اتنے اچھے جملے ہضم کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ وہاں میں صرف ایک چیز کی طلب تھی کہ کوئی اس سے بہت ساری باتیں کرے، اس کی باتیں سنے، اس کی ساری داستان سنے اور اسے تسلی دے، اس کی پریشانی میں اسے سہارا دے۔ ایک طوائف کے جسمانی جذبات دفن ہو چکے ہوتے ہیں، اسے مردوں کا کوئی جذبہ نہیں ہوتا۔ میں مسلسل اسے دیکھ رہا تھا، یقین کریں بہت خوبصورت تھی، اس کی آنکھیں بہت کچھ چھپانے کا ہنر بخوبی جانتی تھی۔ میں چائے پیتے وقت سوچ رہا تھا کہ اتنا خوبصورت چہرہ ٹکے ٹکے کے عوض فروخت ہونے کے لیے تو نہیں بنایا گیا ہوگا۔ خدا نے اور نہ ماہم نے کبھی ایسا سوچا تھا، لیکن اپنے ہی سگے رشتے اور حالات کی گردشوں کا طوفان انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے۔ آج کے دور میں عزت کی چادر دینے والے محافظ مرد کسی نعمت اور فرشتے سے کم نہیں ہوتے۔ اس کے بعد ماہم سے میری کوئی بات نہیں ہوئی، اس نے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ کچھ دن بعد میں نے اسے کال کی تو اس نے میرا نمبر بلاک کر دیا، مجھے واٹس ایپ اور فیس بک سے بھی بلاک کر دیا تھا۔ مجھے ماہم کی وہ بات یاد آئی، میں آپ سے صرف ایک بار ملنا چاہتی ہوں۔ جس دن میری یہ خواہش پوری ہو گئی تو میں
آپ سے پھر کبھی رابطہ نہیں کروں گی۔ تھینک یو فار واچنگ۔ ملتے ہیں مزید نئی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔